अस्सलाम वालेकुम, मैं जबील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरग से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। आज अगस्त 2026 की 4 तारीख़ है, मंगल का दिन है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 2:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में गुज़िश्ता 24 घंटों की 3-4 टॉप लीड्स, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग स्टोरीज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन 25 करोड़ अवाम के महबूब रहनुमा, कप्तान, मुर्शिद पाकिस्तान यानी इमरान खान साहब के नजरिए, उनके मंशूर, उनके मैंडेट, मिशन रिहाई, मिशन मुलाकात, उनकी हेल्थ कंडीशन और फिर उनकी दी गई इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक खास तौर के ऊपर 5 अगस्त को जब ये 3 साल होने जा रहे हैं, उसके हवाले से स्ट्रीट मूवमेंट को पीक पर ले जाने का मामला और फिर वो हो गया है जिसकी तवक्को बिल्कुल नहीं थी। जबकि मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार, इसके वज़रा, इसके ओहदेदारान और फिर कायदीन कराम, उनकी जानिब से जो बयानात आने लगे हैं, खास तौर के ऊपर मोहसिन नकवी साहब की कही हुई बात के ऊपर जिस अंदाज से तरद्दुद का मुजाहरा किया जा रहा है, जिस अंदाज से अपना आप बचाने की कोशिश की जा रही है, उसकी डिटेल और तफसीलात क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। इसके अलावा मुश्ताक अहमद खान साहब, उनको और उनके साथ कुछ और लोगों को मुकदमे के ज़ेर अताब लाने की कोशिश की गई है, वो क्या कहानी है। एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा है, उनसे मुतालिक इतलात आ रही हैं कि उनका कोट लखपत जेल के अंदर इंतकाल हुआ है, वो क्या कहानी है, उसकी डिटेल। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात और मौलाना तारिक जमील साहब की एक वायरल वीडियो, उसके ऊपर लिबरल जो हमारे दोस्त हैं उनका वावेला, वो क्या कहानी है वो, और कुछ अदाकाराओं के ट्वीट्स, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात। इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाएंगे उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। एहतजाज करना चाहें, सिक्का राजुल वक्त तरीका एक ही है। फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक आपको पता ही है, मुंह इधर करना है, ओ करके निकल जाना है, और यही तरीका है, चाहे संडे हो या मंडे, ट्यूसडे हो या वेंसडे या फिर हफ्ते का कोई भी दिन। बेहतरीन तरीका यही है। इसमें आपकी जान की भी बचत है और आपका पैसा भी कोई नहीं लगता है। थोड़ी सी एनर्जी लगती है, वो उसके बाद आप पिकौड़े खा के वो एनर्जी बहाल कर सकते हैं। ठीक है जी, और कोई इसका हल ही नहीं है। जनाब मन, इस वक्त टॉप स्टोरी ऑफ द डे जो कुछ अलीमा खानम साहिबा के साथ मियाँ वाली के अंदर बीता, वो शेयर करने से पहले जनाब मुराद सईद साहब की कुछ कमेंट्स हैं, उनके ट्वीट के जरिए सामने आई हैं। वो कहते हैं कि शोहदा के लवाहिकीन सवाल पूछें कि आपकी ही बिछाई गई बिसात पर मोहरे बनकर कब तक आम शहरी से जवानों तक कुर्बान होते रहेंगे। ये कोट एंड कोट मुराद सईद साहब के जुमले हैं। वो कहते हैं, आपकी ताकत की हवस की भींट क्यों चढ़े हमारे बच्चे। सवाल पूछे कि खुद ही दहशतगर्दों को लाने की पॉलिसी क्यों बनाई। आज क्यों पुलिस को भी आप पर एतमाद नहीं रहा। जिस शहीद के अहले खाना को आगे करके शोहदा के नाम पर अपनी ताकत बढ़ाना चाहते, वो भी सवाल उठाए कि दहशतगर्दों की एक तश्कील की आमद के वक्त उनके लिए रूट लगाकर इंतजामिया को सरफ नज़र करने की हिदायत जारी करे। अब नित नए नामों वगैरह वगैरह से किसको बेवकूफ़ बना रहे। ये मुराद सईद साहब के कोट एंड कोट ट्वीट के जुमले हैं जी। पूछें कि अमन का सफ़ेद परचम लहू रंग करने वालों को क्या पाकिस्तानी कौम देख नहीं रही। फिर कहते हैं कि अमन की हर आवाज़ को गद्दार और शेड्यूल 4 में डालकर तुमने दहशतगर्दों का साथ नहीं दिया। मुराद सईद साहब के जुमले हैं जी। 2023 में भी 80 की दिहाई की दोगली पॉलिसी अपनाने वाले हो, तुम्हारी हवस और कितनों का लहू चाहिए तुम्हें। अमन के नाम से तुम खौफजदा होगा, क्यों अमन होगा तो सिक्योरिटी के नाम पर कब्जे का कारोबार जो बंद हो जाएगा। खुद लाकर खुद बसाकर अब कौम को ही लश्कर बनाने के लिए धमका रहे हो। महदूद लोगों की अमन कमेटीज बनाकर जो जुल्म करवाया और जाती दुश्मनियां बनवाई, वो काफ़ी नहीं है। मुराद सईद साहब फिर कहते हैं, लड़ाका तैयारे, टारगेट किलिंग, धमाके कब तक बंद कमरों के फैसले से आम शहरी से लेकर पुलिस के जवान तक शहीद होते रहेंगे। हाँ, वतन पर जान निछावर करने का आज़म किया है, मगर तुम पर मरने के लिए तो नहीं जने गए थे ये बेटे। ये उनके जुमले हैं जी मुराद सईद साहब के। और फिर उन्होंने अगस्त 5 के हवाले से भी कमेंट किया है कि 5 अगस्त का जो भी फैसला होगा वो अलीमा खान साहिबा, मरकजी क़यादत और सुहेल आफरीदी साहब अपने तय करेंगे कि उन्होंने क्या करना है। जबकि अलीमा खान साहिबा का कोहाट से लेकर रशकई और कुबा से लेकर रावलाकोट
تک کے متعدد علاقوں میں اس کی آواز سنی گئی ہے. ویسے تو میں یہ کہوں گا کہ لکی مروت، لیکن راولا کوٹ اس لیے کیونکہ بہرحال آواز ان کی وہاں تک پہنچی ہے. تو ان کو میاں والی کے اندر روکا گیا کیونکہ میاں والی پنجاب کے اندر آتا ہے. پنجاب پولیس نے ان کو روکا، ان کا راستہ روکنے کی کوشش کی گئی، لیکن ایک مکہ لہرانے کی ویڈیو جو ہے وہ بڑی وائرل ہو رہی ہے. میں نے ٹویٹ کر رکھا ہے، آپ اگر دیکھنا چاہیں تو میرے ٹویٹر کے اوپر لیٹسٹ جو ٹویٹ ہے وہ علیمہ خانم صاحبہ کا گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے شیشہ نیچے کر کے مکہ لہرانے کا انداز کہ ہم نہیں ہاریں گے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ ہو گیا جس کی بالکل توقع نہیں تھی. اب پرابلم کیا ہے؟ یہ بھی پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت کے لیے ایک ویک اپ کال ہے کہ آپ احتجاج کرنا چاہیں تو کے پی کے اندر کر سکتے ہیں، سوائے سہیل آفریدی صاحب کے جنہوں نے اسٹریٹ موومنٹ کو پیک پر لے جانے کے لیے اس سال کے اوائل میں لاہور کا رخ کیا. میں خود وہاں پر موجود تھا. کراچی کا رخ کیا اور اسٹریٹ موومنٹ کو پیک پر لے جانے کی انہوں نے کوشش کی. اب وہ دیکھنے کو بھی نظر آیا کہ ایک صوبے کا چیف منسٹر جو ہے وہ اس طرح سے نکلتا ہے تو اس کو روکنے کے لیے کتنی کوشش کی جاتی ہے لیکن وہ رکتا نہیں ہے. وہی کچھ علیمہ خان صاحبہ بطور ہمشیرہ کیوں نہیں ایگزیکیوٹ کر پائیں؟ مرکزی قیادت کے ساتھ مل کر یہ سوچنے کی ضرورت ہے. کتنے ہی ایم این ایز، کتنے ہی ایم پی ایز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اور پھر سینیٹرز بھی ہیں، وہ ساتھ کیوں نہیں جڑے؟ ایک اکیلی خاتون پبلک کے اندر نکل کر اپنے بھائی کی رہائی کے لیے ایک موومنٹ کو لیڈ کر رہی ہے، تو باقی لوگ کہاں ہیں؟ یہ سوال ہے. اب آ جاتے ہیں کچھ اور انتہائی اہم سٹیٹمنٹس کے اوپر، جیسے نواز شریف کا یہ سٹیٹمنٹ جو ہے، میاں نواز شریف صاحب، ان کا یہ سٹیٹمنٹ اس وقت زبان زد عام ہے. میاں نواز شریف کہتے ہیں کہ حکومت اور اداروں میں اتحاد ترجیح ہے. یہ سنیے گا، غور طلب ہے. میاں نواز شریف کہتے ہیں کہ حکومت اور اداروں میں اتحاد ترجیح ہے، لیگی رہنما محسن نقوی کا بیان نظر انداز کریں. اب لیگی رہنما محسن نقوی کا بیان کیوں نظر انداز کریں؟ ہیں یہ بہت دور کے کھیلنے والے کھلاڑی نا. ان کو پتا ہے کہ اگر اس پوائنٹ آف ٹائم کے اوپر محسن نقوی کو کوئی جواب دیا جاتا ہے تو گلے کا پھندا بن جائے گا. ان کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ جو میٹر آف ڈسپیوٹ یا بون آف کنٹینشن جو ہائی لائٹ ہوا ہے محسن نقوی صاحب کی زبانی، یہ انڈورسمنٹ کے بغیر ہوا نہیں ہوگا. اور اگر ہوا ہے اور اس کے اوپر ہم کوئی کمنٹ کرتے ہیں ہمارے گلے کا پھندا بن جاتا ہے. اس لیے انہوں نے بہترین طریقہ یہی اپنایا کہ سر جوڑ کر بیٹھیں جاتی عمرہ میں اور پھر ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، جو ہو گیا وہ ہو گیا. اچھا، ان کے اپنے جو دوست احباب ہیں، جیسے میں المعروف راوی یعنی حسن ایوب کا کمنٹ پڑھ رہا تھا کہ بھائی محسن نقوی صاحب ایک مرتبہ پھر اس طرح کا کوئی بیان دے کے دکھائیں، اب وہ یہ کام نہیں کریں گے. اس کا مطلب ہے کسی پوائنٹ پر جا کر اس معاملے کو سلجھانے کی کوشش کی. مینیجر یہ بہت اچھے ہیں، یہ آپ کو ماننا پڑے گا. ایول مینیجرز ہوتے ہیں نا، آپ کو پتا ہے کہ کس طرح چیزوں کو مینیج کرنا ہے. اب عابد شیر علی صاحب کا سنیے. وہ کہتے ہیں کہ آزاد جموں کشمیر کے عوام نے ایک بار پھر اپنے ووٹ کی طاقت سے ثابت کر دیا کہ وہ خدمت، ترقی اور عوامی فلاح کی سیاست پر یقین رکھتے ہیں. کیڑی خدمت، کیڑی ترقی، کیڑی عوامی فلاح؟ احمد نہیں، دو تین چینل پاکستان میں بین ہو رہے ہیں. میں نے سنا ہے ابھی الجزیرہ اور ایک دو اور چینلز کے جو ویب سائٹس ہیں وہ مبینہ طور کے اوپر یہاں پر بین کی گئی ہیں. پتہ نہیں اس میں کتنی صداقت ہے. بہرحال یہ تو ایک وتیرہ بن چکا ہے جی. اب سارا عالم صاحب کا سنیے. وہ کہتے ہیں سسٹم کے حوالے سے ایک انتہائی اہم بات ایک بہت ہی طاقتور شخص نے جو مجھے بتائی، وہ ابھی بھی بتائی ہے، وہ یہ ہے کہ پائنٹس ہو جاؤ، یہ سب اینجی چلنا ہے، گڈ نائٹ. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ جو چل رہی ہے یہ ایسے ہی چلے گی، اس کے اوپر مزید تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ عطا تارڑ صاحب کی سنیے. ملک کے وفاق کے وزیر اطلاعات ہیں کہ مسلم لیگ نون کو دوسرے مرحلے میں برتری کے ساتھ سادہ اکثریت حاصل ہو چکی ہے، مگر مخالفین کو عوامی فیصلہ ہضم نہیں ہو رہا. اور کیڑے عوام تے کیڑا عوامی فیصلہ، بس یہی چلے جا رہا ہے جی. اس ملک کا یہ خاصہ ہے، اس کے اوپر بندہ بات کرے تو کیا کرے. ایک عدد ایف آئی آر سامنے آئی ہے جی. اس ایف آئی آر کا متن میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ سابق سینیٹر ہیں مشتاق احمد خان صاحب، ان کے حوالے سے. اسلام آباد میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے مظاہرہ. مشتاق احمد خان، اخونزادہ حسین احمد سمیت درجنوں شرکاء کے خلاف انسداد دہشت گردی، اقدام قتل، ڈکیتی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا. مظاہرین نے پولیس پر تشدد کیا، دھمکیاں دیں، فائرنگ کی، اہلکاروں کی وردیاں پھاڑیں. یہ ایف آئی آر کا متن ہے جناب. یہ اس میں مشتاق احمد، اخونزادہ حسین احمد اور دیگر یہ سب اپنی جگہ. لیکن جو مراد سعید صاحب کے شروع میں نے کامنٹس آپ کے سامنے شیئر کیے ہیں، آپ بطور پاکستانی کیا اس کے اوپر بات کرنا پسند کریں گے کہ مراد سعید صاحب کو اگر واقعتاً ان سب چیزوں کے اوپر بطور جانشین، نوجوان جانشین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کے، اب فرنٹ پر آ کر یہ بات کر لینی چاہیے بجائے اس کے کہ روپوش رہ کر کریں؟ آپ اس حق میں ہیں کہ انہیں اپنی روپوشی کو مزید پرولانگ کرنا چاہیے یا سامنے آ جانا چاہیے؟ کیونکہ یہ باتیں کر دینا تو بڑا ہی آسان ہے کسی کے لیے بھی، اور مشکل بھی بڑی کاٹی ہے سب لوگوں نے.
لیکن کیا آپ فرنٹ پہ آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے؟ میکسیمم کامنٹس کیجیے گا جی اس کے نیچے. اچھا میں قاسم خان سوری صاحب کی ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا. وہ کہتے ہیں کہ کوٹ لکھپت جیل میں قید رہنے والی تحریک انصاف کی کارکن ارم اکمل علالت کے باعث انتقال کر گئی ہیں جی. علالت کے باعث انتقال کر گئیں. ایک مخصوص مقدمے سے منسلک انتقال کرنے والوں کی یہ تعداد اب 13 ہو گئی ہے. یہ قاسم خان سوری صاحب کا ٹویٹ ہے. اب ان حالات کے اندر بندہ کس سے سوال کرے, کس سے جواب کرے؟ عمران خان صاحب کا ایک جو ٹویٹ ہے پرانا, یہ 6 مئی 2022 کا ایک ٹویٹ جو ہے بہت وائرل ہو رہا ہے. عمران خان صاحب اس میں کہتے ہیں کوئی بھی دنیا کا نظام لے کر آئیں, اس کے اوپر شریف اور زرداری بٹھا دیں, وہ سارے نظام کرپٹ ہو جائیں گے. آج نواز شریف کو کسی طرح انگلینڈ کا وزیر اعظم بنا دیں, میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں 10 سال میں وہ ملک مقروض ہو جائے گا اور پاکستان سے کہے گا کہ ہمیں قرضہ دو. ان حالات کے اندر بندہ بات کرے تو کس سے کرے؟ وسعت اللہ خان صاحب کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں الجزیرہ اس قدر شرانگیز چینل ہے کہ اسے اسرائیل تک میں کوریج کی اجازت نہیں ہے. میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر رہے تھے, اور وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے, وہ کس کے اوپر کامنٹ کر رہے ہوں گے آپ سمجھ گئے ہوں گے. سہیل وڑائچ صاحب کہتے ہیں آخری تقریر وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی تھی, ان کے ہاتھ میں اس وقت بھی کاغذ تھے, ان کی تقریر کا بہت کم حصہ برجستہ اور فی البدی تھا, جبکہ تقریر کا بیشتر حصہ پیشگی طے یعنی پری میڈیٹیٹڈ یعنی پہلے سے سوچا سمجھا تھا. انہوں نے نظام کے ناکام ہونے, نئے انتظامی یونٹ یا صوبے بنانے اور وزیر اعظم اور بڑی شخصیت کی تعریفیں جذبات میں آ کر نہیں کی بلکہ ٹھنڈے لہجے اور سوچے سمجھے انداز میں کی. یوں لگتا تھا جیسے انہوں نے مقتدرہ کی پیغام رسانی کی. یہ بات ہم پہلے ہی یہ اوپینین بلڈ کر چکے تھے کہ ایسا ہی ہے. پیپلز پارٹی کے سینیٹر طلحہ محمود کہتے ہیں کہ میں محسن نقوی صاحب کا مکمل سپورٹ کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں جناب محترم محسن نقوی صاحب نے جو بات کی ہے وہ میرٹ پر کی ہے. اچھا یہ پیپلز پارٹی کے لوگ بھی اب یوں بولنا شروع ہو گئے. یہ حالات ہیں. اب زرداری صاحب کس کس کو کھینچیں گے, کس کس کو اپنے ساتھ بٹھائیں گے, کس سے منوائیں گے؟ یہ شیخ روہیل اصغر صاحب کہتے ہیں محسن نقوی کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ 2 سالوں سے جھک مار رہے تھے. اگر وہ مار رہے تھے تو آپ لوگ کیا کر رہے تھے؟ گورنمنٹ تو آپ کی بھی ہے, سوال آپ سے بھی پوچھا جانا چاہیے. اس کے اوپر مزمل اسلم صاحب نے بڑی زبردست بات کی ہے. وہ کہتے ہیں نون لیگ کا نیا نعرہ ہم نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچا کر کلیپس کرایا. یعنی ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے ملک کو ڈیفالٹ سے تو بچایا لیکن کلیپس کرانے میں بھی ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. یہ محمد مالک صاحب کہتے ہیں جہاں سارے فیصلے ہوتے ہیں وہاں ایک تاثر بڑا پکا بن گیا ہے کہ جو سندھ کا اور پنجاب حکومت کا چانہ طرز حکمرانی ہے اس سے نقصان زیادہ ہو رہا ہے. یہ نہیں چل سکتا اور نہ ہی اس کو چلنے دیا جائے گا. انصار عباس صاحب کہتے ہیں محسن نقوی کی طرف سے ایک مقدمہ جو پیش کیا جانا تھا وہ پیش تو نہ کر سکے لیکن سیاسی ہلچل ضرور مچا دی, لیکن ہوگا کچھ بھی نہیں. آپ نے مراد سعید صاحب کے معاملے کے اوپر زیادہ سے زیادہ کامنٹس کرنے. جاوید چودھری صاحب نے بھی اس کے اوپر بات کی اور باقی لوگوں نے بھی. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.